یا بنی اسرائیل اذکروا، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد یاد کرو نعمتی، میری وہ نعمت، التی جو انعمت میں نے انعام کیا، علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں نے فضلتکم تمہیں فضیلت دی، علی العالمین تمام جہان والوں پر۔ بنی اسرائیل کو تمام جہان والوں پر فضیلت تھی، اب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہان والوں پر فضیلت ہے۔ لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن و حدیث سے دوبارہ قریب ہو جائے گی اور جب مسلمان نور قرآن سے دوبارہ منور ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ دوبارہ ہمیں فتح و نصرت نصیب ہوگی۔ واتقوا، اور ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، قیامت کے اس دن کو یاد کرو، اس دن سے ڈرو کہ جب کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہیں بن سکے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آج تو کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ تو گناہ کر لے، میری خاطر کر لے، کل بروز قیامت وہ شخص جہنم سے نہیں بچا سکے گا۔ ایسا بھی نہیں ہوگا کہ وہ کہے میں جہنم میں چلا جاتا ہوں، اس کو جنت میں جانے دو، میری وجہ سے گناہ کیے ہیں، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی جان کا کچھ بھی بدلہ نہ ہو سکے گی، کوئی جان کسی جان کے کام نہ آئے گی۔ ولا يقبل منها شفاعت، اور جس کا خاتمہ کفر پر ہوا، کافر کے لیے کوئی شفاعت نہیں۔ ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ ہی کوئی مال لے کر، معاوضہ لے کر، فدیہ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے گی، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ قیامت کا تصور میں دیا گیا، ہمیں اسی تصور سے منور ہونا ہے اور سوچنا ہے کہ کل روز قیامت یہ دنیا دار، یہ گناہ گار، یہ رشتہ دار جن کی خاطر ہم گناہ کرتے ہیں، یہ بال بچے جن کی خاطر ہم حرام کماتے ہیں، یہ کل بروز قیامت اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ ارشاد فرمائے وَإِذْ، اور یاد کرو جب، نجیناکم، ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون، فرعونیوں سے، یسومونکم، وہ فرعونی تمہیں تکلیف پہنچاتے تھے، سوء العذاب، بہت بری تکلیف پہنچاتے تھے، یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے، وَفِي ذَلِكُمْ، اور اس واقعے میں، بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے فرعون نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایک آگ بیت المقدس سے نکلی ہے اور وہ مصر آتی ہے اور فرعونیوں کے گھروں کو وہ آگ جلا دیتی ہے، لیکن مسلمانوں بنی اسرائیل کے گھر محفوظ ہیں۔ خواب کی تعبیر اس نے کاہنوں اور نجومیوں سے معلوم کی تو وہ کہنے لگے کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا اور وہ تیری حکومت کو تحس نحس کر دے گا۔ اس نے یہ آرڈر کیا بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اور جو لڑکی پیدا ہو اسے چھوڑ دیا جائے۔ اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد تقریباً 6 لاکھ تھی اور وہ مصر میں تھے اور فرعون کے وہ غلام بن کر رہتے تھے۔ اس نے دائیاں مقرر کی، ہر ایک دائی کے ساتھ 2 سپاہی والے مقرر کیے۔ جہاں معلوم ہوتا کہ بنی اسرائیل کی کوئی عورت امید سے ہے تو اس کے گھر پر پہرا بٹھا دیا جاتا، اور جیسے ہی بچے کی ولادت ہوتی اگر وہ لڑکا ہوتا تو اسے اسی وقت ذبح کر دیا جاتا۔ اور یہ پابندی تھی کہ جب وہ دائی بچے کو ذبح کرے گی تو ذبح کرنے کے بعد وہ سپاہیوں کے پاس لا کر دکھائے یا اسے سپاہی خود ذبح کریں گے۔ اس طرح اس نے بنی اسرائیل کے 70,000 تقریباً لڑکوں کو ذبح کروایا اور 90,000 عورتوں کے حمل ضائع کرائے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، رب العالمین نے آپ کو محفوظ رکھا
اور آپ نے پھر اعلان نبوت فرمایا، تب یہ سلسلہ جا کر بند ہوا۔ قرآن مجید فقان حمید نے اس نعمت کا ذکر کیا اور فرمایا، اے بنی اسرائیل اس نعمت کو یاد کرو، یذبحون ابناءکم، فرعونی تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس واقعے میں بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ نعمت کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس آزمائش مصیبت سے نجات عطا فرمائی، تمہیں چاہیے کہ تم شکر کرو۔ وَإِذْ، اور یاد کرو جب، فرقنا، ہم نے پھاڑ دیا، بکم، تمہارے لیے، البحر، سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعونیوں کو ہم نے غرق کیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم ان کو غرق ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا اور پھر اسلام کی آپ تبلیغ فرماتے رہے، ایک وقت وہ آیا کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم فرمایا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے تو بیچ میں سمندر تھا۔ عام طور پر مشہور یہی ہے کہ یہ وہ دریائے نیل تھا۔ جمہور مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ وہ دریائے نیل اس سمندر میں گرتا تھا، اصل میں وہ بحر قلزم تھا اور وہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا۔ تو جب آپ وہاں پہنچے بنی اسرائیل بڑے پریشان ہوئے کہ سامنے سمندر ہے اور پیچھے سے فرعون اپنی فوج کے ساتھ تعاقب کر رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عصے کو سمندر پر مارا تو وہ سمندر 12 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور بیچ میں جو جگہ بن گئی وہ ایسی جگہ بن گئی جیسے صحرا میدان ہو، گھوڑے دوڑانے کی جگہ، اور پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا اور وہ دیواریں مفسرین فرماتے وہ شفاف تھیں، ٹرانسپیرنٹ تھیں، اندر کا باہر سے اور باہر کا اندر سے نظر آتا، اور بنی اسرائیلی 12 راستوں میں تقسیم ہو کر نکلنے لگے۔ کیونکہ یہ 12 قبیلے تھے تو ہر قبیلہ ایک راستے پر روانہ ہونے لگا۔ اللہ تعالیٰ کی شان، یہ دیواریں جو پانی کی بنی، ان میں گزرنے والے بنی اسرائیلی آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے گزر رہے تھے، یعنی نہ صرف وہ ٹرانسپیرنٹ تھیں، وہ روشنی کو پاس کرنے والی تھیں بلکہ وہ آواز کو بھی پاس کرنے والی تھی۔ جب بنی اسرائیلی گزر گئے تو فرعونی اسی سمندر میں آ گئے۔ جب سارے فرعونی سمندر میں آ گئے اور بنی اسرائیلی پار ہو گئے تو یہ سمندر پھر مل گیا اور ٹھاٹے مارتا وہ سمندر بن گیا، فرعون اور فرعونی سب غرق ہو گئے۔ دوسری نعمت کا بیان ہے کہ اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ نعمت بھی فرمائی، تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کا شکر کرو۔ دوبارہ دیکھیں، وَإِذْ، اور یاد کرو جب، فرقنا، ہم نے پھاڑ دیا، بکم، تمہارے لیے، البحر، سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے نجات دی تمہیں، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا، آلَ فرعون، فرعونیوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم انہیں غرق ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ اب آیت نمبر 51 میں ان کی ناشکری کا بیان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر توریت شریف لینے کے لیے گئے۔ فرعون غرق ہو چکا ہے۔ جب فرعون غرق ہو گیا تو دوبارہ بنی اسرائیلی مصر میں آ گئے۔ اب مصر کی حکومت انہیں مل گئی، لیکن جب دولت ملتی ہے تو بہت سے لوگ غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں، دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو بنی اسرائیلی بھی ایسے ہی ہو گئے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہمیں کتاب چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق کوہ طور پر کتاب لینے کے لیے گئے۔ 40 راتیں آپ نے کوہ طور پر گزاری، اعتکاف کیا، 40 دن کا روزہ رکھا، اور یہاں موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ہیں اور وہاں پیچھے سے قوم نے ایک بچڑا بنایا، زیورات کو پگھلا کر، سونے کو پگھلا کر سونے کا ایک بچڑا بنایا، اور پوری قوم شرک میں مبتلا ہو گئی، یعنی بچڑے کی پوجا کرنے لگی۔ پوری قوم سے مراد قوم کی اکثریت ہے۔ 6 لاکھ میں سے صرف 12,000
اور حضرت ہارون علیہ السلام آپ شرک سے محفوظ رہے، بچڑے کی پوجا سے محفوظ رہے، باقی قوم کی اکثریت شرک میں مبتلا ہو گئی۔ شکر کرنے کے بجائے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور ناشکری کی۔ فرمایا وَإِذْ، اور یاد کرو جب وَعَدْنَا، ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃ، 40 راتوں کا، ثم، پھر، اتخذتم، تم نے بنا لیا، العجل، عجل عربی میں بچڑے کو کہتے ہیں، تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، خدا سمجھ لیا، من بعدہ، موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور جب تم بچڑے کی پوجا کر رہے تھے تو اس وقت تم ظالم تھے۔ شرک ظلم عظیم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ضرور ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ تو بچڑے کی پوجا کرنا یہ شرک ہے۔ قرآن نے فرمایا تم ظالم تھے شرک کر کے۔ اب بنی اسرائیل پر نعمت کا بیان ہے، اتنی نعمتوں کے باوجود تم نے ناشکری کی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے نعمت کا نزول فرمایا، ثم، پھر، عفونا، ہم نے معاف کر دیا، عنکم، تمہیں، من بعد ذالک، اس کے بعد تمہارے گناہ ہم نے بخش دیے، تمہاری توبہ قبول فرمائی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ اب آیت نمبر 53 میں ایک اور نعمت کا بیان ہے، وَإِذْ، اور یاد کرو جب، آتینا، ہم نے عطا کیا موسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب، کتاب، والفرقان، فرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والا، فرقان فرق سے نکلا، حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ یہاں مراد وہ معجزات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے، لعلکم، تاکہ تم، تہتدون، ہدایت پا جاؤ۔ وَإِذْ، اور یاد کرو جب، قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لقومہ، اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ ہمارے یہاں پر تو ذہن یہ ہے کہ ظلم کہتے ہیں مارنے کو، لیکن حقیقت یہ ہے، قرآن یہ کانسیپٹ دیتا ہے، جو شخص گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے والا اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہوں کی وجہ سے قبر میں بھی عذاب ہے، قیامت میں عذاب ہے، جہنم میں عذاب ہے، اور گناہوں کی وجہ سے دنیا میں بھی تکالیف ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ تو گویا کہ انسان گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اور کفر اور شرک یہ تو ظلم عظیم ہے۔ یہ تو اگر توبہ نہ کرے تو ہمیشہ جہنم میں جلنے والا ایک مرد ہے، یہ مرد جہنم میں جلائے گا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، باتخاذکم العجل، بچڑے کو معبود بنا کر، بچڑے کی پوجا کر کے۔ شرک کی 3 قسمیں ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا، پوجا کرنا، یہ شرک فی العبادت ہے۔ جیسے ہندوستان اگر جائیں تو ہندو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ شرک فی العبادت ہے۔ اور دوسری چیز شرک فی الذات، یہ سمجھنا کہ جیسا اللہ ہے ایسی ذات دوسری بھی ہے۔ اسی طرح خدا کا بیٹا سمجھنا، یہ بھی شرک فی الذات ہے۔ جیسے عیسائی یہودی شرک فی ذات میں مبتلا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور حضرت عزیر کو یہودی خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ شرک فی العبادت، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا، پوجا کرنا، یہ شرک فی العبادت ہے۔ شرک فی الذات، کسی کو خدا کا بیٹا سمجھنا یا اللہ سمجھنا اللہ کے علاوہ کسی اور کو، تو یہ شرک فی الذات ہے۔ اور شرک فی الصفات، شرک فی الصفات کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جیسی اللہ کی صفات ہیں ویسی ہی کسی بندے کے لیے صفات تصور کرنا اور اس میں برابری سمجھنا، یہ شرک فی الصفات ہے۔ شرک فی الصفات کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ شرک فی الصفات کی معنی ہے برابری۔ مثلا قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ فرمائیے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔
قرآن مجید فرقان حمید ہی کی دوسری آیت ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رؤوف اور رحیم کہا گیا۔ جو میں نے پہلی آیت پڑھی اس میں کس کو رؤوف اور رحیم کہا گیا؟ اللہ کو۔ دوسری آیت میں کس کو کہا گیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہاں ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے، قرآن کی روح سے اللہ بھی رؤوف اور رحیم ہے، قرآن کی روح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رؤوف اور رحیم ہے، لیکن یہ شرک سے صفات نہیں ہے، کیونکہ ہو بھی نہیں سکتا کہ قرآن تو شرک کو مٹانے کے لیے ہے، قرآن میں شرک کی دعوت تو ہو نہیں سکتی۔ لیکن آپ کے ذہن میں یہ سوال شاید پیدا ہو کہ برابری تو نظر آ رہی ہے، اللہ بھی رؤوف و رحیم ہے، حضور بھی رؤوف و رحیم ہے، ہو گئی برابری؟ نہیں، برابری سے یہ مراد نہیں ہے، فرق ہے۔ اللہ رؤوف و رحیم ہے ذاتی، حضور رؤوف و رحیم ہے اللہ کی عطا سے۔ اللہ ہمیشہ ہمیشہ سے رؤوف و رحیم ہے، حضور رؤوف و رحیم ہے جب سے اللہ نے بنایا۔ تو جب یہ فرق ہو گیا تو اب برابری ہی نہ ہوئی۔ اللہ تعالی عالم الغیب والشہادہ ہے، غیب و شہادت کو جاننے والا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وما هو علی الغیب بضنین، یہ محبوب، یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، یعنی غیب کے خزانے بھی ہیں اور غیب کے خزانے دینے میں یہ نبی بخیل نہیں ہے۔ تو غیب کا علم انبیاء کو ہے، اللہ کو بھی ہے، لیکن فرق ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے اور نبیوں کو علم اللہ کی عطا سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور نبیوں کا علم جب سے اللہ نے عطا فرمایا۔ تو یہ فرق ہو گیا تو برابری نہ ہوئی۔ اس کی تفصیل اگر آپ سمجھنا چاہیں تو کیسٹ شرک کی حقیقت اس کو سماعت کیجیے اور کتاب معیار ہدایت کا مطالعہ کیجیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، باتخاذکم العجل، بچڑے کی پوجا کر کے، بچڑے کو معبود سمجھ کر، شرک کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ فتوبوا، پس تم سب رجوع لاؤ، توبہ کرو، الی بارئکم، اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں، باری کے معنی پیدا کرنے والا، فاقتلوا، پس تم قتل کرو، انفسکم، اپنوں میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا۔ جب کوئی شخص کفر کر لے یا شرک کر لے، مسلمان ایسا کرے تو مرتد ہو جاتا ہے۔ ہماری شریعت میں یہ قاعدہ ہے اگر مسلمان مرتد ہو جائے اور توبہ کر لے فوراً تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں قاعدہ یہ تھا کہ اگر کوئی کفر و شرک مسلمان کر لے تو وہ مرتد ہو جائے گا۔ اب وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ تو قبول ہے، مگر دنیا میں اسے قتل کر دیا جائے گا، جیسے قاتل ہے، قاتل اگر کسی کو قتل کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ تو مقبول ہے، مگر قصاص میں اسے قتل کرنے کا قانون بھی موجود ہے۔ اگر ورثہ راضی نہ ہو تو دنیا کے اندر قتل کے بدلے میں قاتل کو قتل کر دیا جائے گا، حالانکہ توبہ اس کی مقبول ہے، لیکن دنیا میں سزا اس کو ضرور دی جاتی ہے جبکہ اس مقتول کے ورثہ چاہیں۔ تو وہاں یہ قاعدہ تھا، تو وہ قاعدہ آپ نے سنایا، میری شریعت میں یہ قاعدہ ہے، لہٰذا تم یہ کرو کہ جن 12,000 نے شرک نہیں کیا، جو مرتد نہیں ہوئے، جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی، وہ ہاتھ میں تلواریں لیں، اور باقی لاکھوں افراد جو 5 لاکھ سے زائد ہیں وہ گھٹنے کے بل بیٹھ جائیں اور اپنے سر کو آگے کی طرف جھکا دیں۔ صبح سے لے کر شام تک قتل کیا گیا اور 70,000 بنی اسرائیلی قتل ہو گئے۔ قاعدہ تو یہی تھا اور اس اصول کے مطابق سب کو قتل ہو جانا تھا، صرف 12,000 بچتے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں کی، حضرت ہارون علیہ السلام آمین کہتے رہے اور عرض کیے پروردگار یہ تو سب ختم ہو جائیں گے، تو کرم فرما دے، تو انہیں معاف کر دے۔ رب العالمین نے کرم فرمایا اور فرمایا کہ جو قتل کر دیے گئے انہیں ہم نے شہادت کا رتبہ عطا فرمایا، اور جو زندہ بچ گئے انہیں اس گناہ کو ہم نے معاف کر دیا۔
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قتل کا ذکر کیا تو فرمایا ذالکم خیر لکم. وہ کہنے لگے یہ کام تو بہت مشکل ہے. فرمایا نہیں، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک. پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور تمام قتل ہونے سے بچ گئے. فتاب علیکم، پس اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا بیان ہے. اب بنی اسرائیل کی ناشکری کا بیان ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ، اے بنی اسرائیل تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن، ہم آپ کا یقین نہیں کریں گے، ہرگز یقین نہیں کریں گے، حتی نری اللہ، یہاں تک کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں. جہرہ، جہرہ کے معنی ظاہر، اعلانیہ. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے قتل کرنا موقوف ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرما دیا کہ جو قتل کر دیے گئے انہیں شہادت کا رتبہ ملے گا اور جو بچ گئے ان کا یہ گناہ معاف کر دیا جائے گا. اس پر یہ بھی فرمایا گیا کہ آپ ان میں سے اس قوم کے بڑے بڑے 70 افراد لے لیں اور 70 افراد لے کر کوہ طور پر آئیں اور یہ سب وہاں پر قوم کی طرف سے معافی مانگیں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کریں تو اللہ تعالی ایسا کر دے گا اور انہیں شہادت کا رتبہ دے گا اور جو زندہ ہیں ان سے یہ گناہ معاف فرما دے گا. 70 افراد کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کو یہ طور پر گئے اور وہ اللہ کی عبادت کرنے لگے. ہم موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کیا اور پھر آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھ سے میرے رب نے یہ فرمایا کہ یہ 70 افراد یہ کہنے لگے بڑی عجیب بات ہے، آپ میں اور ہم میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، آپ اللہ کے کلام کو سن رہے ہیں، ہمیں اللہ کا کلام سنائی نہیں دے رہا، ہمیں تو آپ کی بات پر یقین نہیں آتا. نعوذ باللہ من ذالک. اب ایسا کیجیے کہ ہمارے سامنے اللہ کو ظاہر کر دیں اور خود اللہ آ کر نعوذ باللہ من ذالک ہمیں اگر کہے گا تو ہم مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے. تو انہوں نے اس طرح سرکشی کی. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، صاعقہ کڑک زوردار آواز. یہاں صاعقہ سے مراد وہ آواز ہے جو اتنی زوردار ہو کہ خوف کے مارے انسان کا دل بند ہو جائے، ہارٹ فیل ہو جائے. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، جب تم نے یہ سرکشی کی، ناشکری کی، پس تمہیں زوردار کڑک نے پکڑ لیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم نے خود اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا، سب زندہ تھے اور ایک زوردار آواز آئی تو وہ ایک دوسرے کو مرتا ہوا دیکھ رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، پروردگار تو کرم کر دے، ان سے نادانی ہو گئی، انہوں نے میری بے ادبی کر لی، تو کرم کر دے، تو معاف کر دے. رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا. ثم، پھر بعثناکم، ہم نے اٹھایا، کم، تمہیں دوبارہ زندہ کیا، من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. نعمت کا بیان ہے، شکر کرو. اب مزید بنی اسرائیل پر جو نعمتیں ہیں ان کا ذکر ہے. وَوَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا، علیکم، تم پر، الغمام، بادل کا. غمام اس بادل کو کہتے ہیں جو گھنا بادل ہو، جس میں بہت ٹھنڈی چھاؤں ہو. جہاد کے لیے نکلے اور جب جہاد کے لیے نکلے تو کہنے لگے یہ تو ریگستان ہے، ہمیں تو ریگستان پار کرنا ہے، بڑی سخت گرمی ہے، آپ دعا کیجیے کوئی کرم ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، ایسا بادل مقرر کر دیا جو لاکھوں افراد کو گھیرے ہوئے تھا. دن کے وقت یہ بادل گھیرتا، رات ہوتی تو آسمان سے ایک نورانی ستون نازل ہوتا اور پورا میدان روشن ہو جاتا، رات کی گھبراہٹ دور ہو جاتی. اب کھانے پینے کا جو مسئلہ ہوا تو وہ انزلنا، اور ہم نے نازل کیا، علیکم، تم پر، المن، من، والسلوى، اور سلوى. من اور سلوى یہ آسمانی کھانے کو کہتے ہیں جو اس موقع پر بنی اسرائیل پر نازل ہوا.
من بعض مفسرین فرماتے ہیں ایک میٹھی چیز تھی، حلوے کی طرح، شہد کی طرح، لیکن اس کا رنگ سفید تھا. اور سلوا جو ہے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بھنے ہوئے بٹیر تھے جو صبح صادق کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک، طلوع آفتاب تک یہ آسمان سے گرتے تھے اور یہ لوگ اپنی چادروں میں اسے لے لیتے تھے، اور یہ ایک دفعہ آتا پورے دن کے لیے کافی ہوتا. ہفتے کے دن چونکہ ان بنی اسرائیل کے لیے عبادت کا دن تھا اور کوئی کام دوسرا کرنا ان کے لیے جائز نہیں تھا، تو ہفتے کے دن یہ اگر اپنی چادریں لے کر اس کو جمع کریں یہ بھی ان کے لیے درست نہیں تھا. اب ہفتے کے دن یہ بھوکے رہیں. اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرمایا، جمعے کے دن دگنا نازل ہوتا، جو جمعے کے لیے بھی کافی ہوتا اور ہفتے کے لیے بھی کافی ہوتا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے نازل کیا تم پر من اور سلوا. نعمت کا بیان ہے. کلو، کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، وہ پاکیزہ چیزیں تم کھاؤ. وما ظلمونا، اور انہوں نے ناشکری کر کے ہم پر ظلم نہیں کیا، ہمیں نقصان نہیں پہنچایا. اللہ تعالی سورہ اخلاص میں فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد. صمد کے معنی یہ ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ہم عبادت کریں تو اپنا بھلا ہے اور گناہ کریں تو اپنا نقصان ہے. وما ظلمونا، اور انہوں نے ناشکری کر کے، ہماری نافرمانی کر کے ہم پر ظلم نہیں کیا. ولیکن، ہاں لیکن، کانوا انفسہم یظلمون، وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے. یقیناً جو گناہ کرتا ہے وہ اپنے قلب میں کبھی بھی حقیقی سکون پا ہی نہیں سکتا. یہ بات ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں. اگر کوئی گناہ گار ہے اور چاہے وہ دعویٰ کر لے کہ جی مجھے حقیقی سکون مل گیا، تو ہم دعوے سے اس کے اس دعوے کو رد کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ اسے پتہ ہی نہیں حقیقی سکون کیا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو، خبردار، دلوں کا چین، دلوں کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے. جو اللہ کی یاد نہ کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، اس کے دل کو کبھی چین اور سکون مل ہی نہیں سکتا. وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے، اپنا نقصان کرتے تھے. اب اگلی جو آیت ہے اس آیت میں پھر ایک نعمت کا بیان ہے کہ جب بنی اسرائیل نے یہ تمنا کی کہ ہمیں من و سلوا کے علاوہ اور چیز کھانی ہے، تو یہ جہاد کے لیے گئے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے کرم کیا، ابھی تو جہاد انہوں نے نہیں کیا، ابھی تو راستے میں ہیں. قریب میں ایک بستی تھی، اس بستی کے کافروں پر اللہ تعالیٰ نے ان کا ایسا روب داخل کر دیا کہ وہ سارے کافر اپنے تمام اہل و عیال کو لے کر اس بستی سے بھاگ گئے اور وہ بستی خالی ہو گئی. مکانات موجود ہیں، باغات موجود ہیں، کھیت موجود ہیں، لیکن کوئی اس میں فرد باقی نہ رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر من و سلوا کے علاوہ اور چیزیں کھانی ہیں تو اس بستی میں چلے جاؤ. مگر جب بستی میں جانا تو جب دروازے میں داخل ہو تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا اور سجدہ شکر بجا لانا اور کہنا ہے پروردگار ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، تو نے کرم فرمایا، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. تمہیں یہ کہنا ہے. لیکن اس نعمت پر بھی انہوں نے ناشکری کی، اس کا بیان ہے وَإِذْ، اور یاد کرو جب قُلْنَا، ہم نے فرمایا ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ، هذه القرية، اس بستی میں، فَكُلُوا، پس کھاؤ، منها، اس بستی سے، حیث شئتم، جہاں سے تم چاہو، شئتم، تم چاہو، رغدن، بلا روک ٹوک، اس بستی میں تمہیں کوئی روکنے والا نہیں. وَادْخُلُوا الْبَابَ، دروازے میں داخل ہو، سجدا، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، سجدہ کرنا ہے. وَقُولُوا، اور تم کہو، حِطَّةٌ، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما. حِطَّةٌ کا مفہوم کیا ہے؟ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما، تم معافی مانگنا اور سجدہ کرنا. نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے. جو گناہ گار ہیں ان کی گناہ ہم بخش دیں گے، اور جو نیکوکار شخص ہیں
وہ اگر شکر کریں گے اور نیک ہونے کے باوجود مغفرت کا سوال کریں گے، استغفار کریں گے، معافی مانگیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ان قریب نیکوکاروں کو ہم اور زیادہ دیں گے۔ اس آیت سے مفسرین فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ گناہگار اگر مغفرت کا سوال کرے تو گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور نیکوکار اگر مغفرت کا سوال کرے تو اس کے درجات میں بلندی ہو جاتی ہے، اس کی نعمتوں میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نیکوکاروں کے سردار ہیں، تمام نبیوں رسولوں کے سردار ہیں۔ آپ سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتے، معصوم ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں میں دن میں 100 مرتبہ اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ تو نیک لوگ اگر استغفار کریں تو درجات میں بلندی ہوتی ہے۔ فرمایا یہ سب کہا گیا، لیکن ان لوگوں نے اس بات کو بدل دیا، اور کیا کیا انہوں نے؟ رونے کے بجائے زور زور سے ہنسنے لگے، اور سجدہ کرنے کے بجائے سرین کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے دروازے سے داخل ہوئے، اور حطّا اس کے معنی ہے تو معاف فرما، انہوں نے حطّا کو ہنطا کر دیا۔ ہنطا کے معنی گندم کا دانہ، ہنطا گندم کا دانہ، گندم کا دانہ، مطلب یہ کہتے ہوئے گھسے کہ اب ہمیں گندم کھانے کو ملے گا۔ اس طرح انہوں نے شریعت کا مذاق اڑایا۔ جب کوئی قوم چاہے مسلمان کہلاتی ہو، جب شریعت کا مذاق اڑاتی ہے تو اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا، ظالموں نے قول کو، بات کو بدل دیا، غیر الذی قیل لہم، جو ان سے کہا گیا تھا اس کے علاوہ انہوں نے کام کیے۔ کہا گیا سجدہ کر کے داخل ہو، روتے ہوئے داخل ہو، معافی مانگتے ہوئے داخل ہو، مگر انہوں نے کیا کیا؟ سرین پر اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے، کہہ مارتے ہوئے، اور معافی کے بجائے گندم گندم، ہنتا کہتے ہوئے، اور شریعت کا مذاق اڑاتے ہوئے داخل ہوئے۔ اور جب انہوں نے شریعت کا مذاق اڑایا فَأَنزَلْنَا، پس ہم نے نازل کیا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں پر، رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے وبا کو نازل کیا، عذاب کو نازل کیا، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، یہ وبا اور یہ عذاب اس وجہ سے آیا کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اس قوم میں ایک ایسا مرض پیدا ہو گیا کہ جو مرض چوہے کی وجہ سے پھیلتا ہے، اور وہ وائرس جو ہے اس مرض کی جراثیم کو چوہا جو ہے منتقل کرتا ہے، جسے طاعون کہتے ہیں۔ ہزاروں، ایک گھنٹے کے اندر، ایک ساعت میں ہزاروں بنی اسرائیلی ہلاک ہو گئے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب شریعت کا مذاق اڑایا جائے، جب مسلمان قوم میں گناہ ہوں، تو پھر ایسی ایسی بیماریاں مسلط کی جاتی ہیں کہ پچھلے لوگوں نے ان کے نام تک نہیں سنے ہوتے۔ آج آپ دیکھ لیجئے میڈیکل سائنس نے کتنی ترقی کر لی، لیکن ایسی ایسی بیماریاں ہیں کہ سائنس اور میڈیکل سائنس بے بس نظر آتی ہے۔ ڈینگی وائرس، ایڈز، کینسر، ٹی بی، جگر کا کینسر، ہڈیوں کا کینسر، ریڑھ کی ہڈی کا کینسر، چھوٹے چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ ان کو ہارٹ کا پرابلم ہے، بلڈ پریشر ہائی ہے۔ ارے چھوٹے بچے نے نہ تو سگریٹ پی ہے، نہ مرغن غذائیں کھائی ہیں، تو جب قوم میں گناہ ہونے لگے تو رب العالمین انہیں بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سچی پکی توبہ کریں، اور خصوصاً حدیث پاک میں ہے کہ جب قوم میں بے حیائی عام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ان پر بیماریوں کو مسلط فرمائے گا۔ آج بے حیائی، فحاشی، عریانی، بے پردگی اور جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نور قرآن سے منور فرمائے، اور خود بھی گناہوں سے بچنے اور دوسروں کو بھی بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔